بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں موسٹ امپورٹنٹ نظمیں اور غزلیں جو کہ سیکنڈ ایئر اردو میں شامل ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بنا سکپ کیے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ اس کے اندر میں ایک ایک چیز بتاؤں گی، کتنی تشریح لکھنی ہے، مطلب کتنے پیجز پر مشتمل ہونی چاہیے، لینتھ کے حوالے سے ہم بات کر لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تشریح آئی ایک جو ہم نے اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے، اس تشریح کے اندر ہم نے کتنے شعر مینشن کرنے ہوتے ہیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز، ایک ایک اہم پوائنٹ اس میں بتانے والی ہوں۔ بنا سکپ کیے آپ لوگوں نے پوری ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید رہنے والی ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ جو ہے امپورٹنٹ چیزیں جو ہے کہ مینشن کر رکھی ہیں، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسلامی مساوات ہے، پھر آدمی ہے، پھر نوجوان سے خطاب ہے، پھر سراغ راہرو ہے، پھر ایک کوہستانی سفر۔ تو اسی طرح غزلیات کی بات کر لی جائے تو موسٹ امپورٹنٹ جو یہ چار ہیں، ان کے اندر سے زیادہ تر آئی ہوئی ہیں۔ اگر بات کر لیں بورڈ کے حوالے سے، مطلب کوئی بھی ٹپس دیکھ لیں، کوئی بھی مطلب کہ جو کہ اپ ٹو ڈیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو ان میں موسٹلی انہی میں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چار میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مرزا غالب، پھر علامہ اقبال، پھر ناصر کاظمی، پھر لاسٹ پہ آ جاتا ہے فراق گور کپوری۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے ان کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا، ان کی ہر حالت میں آپ لوگوں نے تیاری کر لینی ہے۔ تو جو اوپر میں نے 5 جو نظمیں مینشن کی ہوئی ہیں، انہی کے اچھی طرح سے خلاصوں کی بھی آپ لوگوں نے تیاری کر لینی ہے۔ خلاصہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے بڑا نہیں لکھنا، اس کا خلاصہ میکسیمم جو ہے وہ آپ لوگوں نے مطلب ایک پیج سے بھی کم ہی مطلب ہو۔ تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نظم سے لے کر آخری جہاں پر میں نے اینڈنگ لائن لگائی ہے نا، یہاں تک آپ لوگ اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے نظم کا خلاصہ کافی ہوتا ہے۔ یہ اگزامپل کے طور پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، تو اس کے اندر بھی آپ لوگ جو ہے وہ اندر کچھ ورڈ جو ہوں گے وہ آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ مینشن کر دینے ہیں۔ بس خلاصہ لکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر اب بات کر لیتے ہیں ہم اس میں جو ہے، اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے جو ہیں تشریح کے حوالے سے کہ تشریح کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے۔ تو جو اشعار آئے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی جو تشریح ہوگی وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ آگے مطلب جو آپ لوگوں کا کم از کم 2 پیجز تک تو آپ لوگوں نے لے کر جانی ہے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہوں گے وہ آپ لوگوں نے 3 شعر ہر حال میں مینشن کر دینے ہیں۔ اگر 3 شعر نہیں بھی یاد تو ایک شعر جو منیمم لکھ کے آگے آپ لوگ کوئی آیت کا ترجمہ یا پھر کوئی بھی قول لکھ دینا ہے آپ لوگوں نے، تاکہ 3 چیزیں مینشن ہو جائیں اور بہت اچھا لگے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے جو اپنی لینتھ کا خیال رکھنا ہے اور اپنا فوکس رکھنا ہے رائٹنگ پر، اسپیڈ پر، ہر چیز کو پہلے سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں مناسب جو ان کا عنوان ہوگا وہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے جو شاعر کا نام وہ تو ہر حال میں لکھنا ہی لکھنا ہے، اس کا 1 مارکس ہوتا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے بنا سکپ، وہ بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، وہ ضرور لکھنا ہے۔ اور جو مفہوم ہوتا ہے اس کی کوئی اتنی خاصی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا کوئی مارکس نہیں ہوتا، ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے، آپ لوگوں نے وہ نہیں لکھنا، اس پہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا۔ تو جو ہے آپ لوگوں نے پیپر اپنا خوبصورت انداز میں لکھنا ہے، انک بالکل نہیں پھیلنے دینی، تو بہت اچھے پیارے انداز میں پیپر لکھ کر آنا ہے۔ تو آج کے میرے خیال میں اتنا کافی ہے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔